العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون علم ما كان وما يكون علم ما كان وما يكون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت جناب قبلہ پیر سید نعمت علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ وزی وقار مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء کرام نعت خوانان ذی قدر
و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں۔ دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار عرس مبارک کی پاکیزہ و منزہ محفل باسعادت میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بعد اس کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب بخاری کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت محفل میں سیدہ زہرا کے بابا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ کی شان و رفعت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت بخشی مجھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میرا اس پہ اعتراف بھی بنتا ہے کہ میرے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ علماء ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں اور پنڈال کے اندر بھی۔ قبلہ قاری صاحب جو میری جماعت اہل سنت کا حسن ہے وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، نعت خان حضرات بھی تشریف فرمائے ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے اور اس بات کے اندر جاذبیت اتنی ہے، اس گفتگو کے اندر چاشنی اتنی ہے کہ وہ میرے مالک کو اتنی پسند آئی کہ گفتگو کسی نے کی تھی راوی بن کر قرآن میں خدا نے بیان کر۔ اسلام کا ہم اگر مطالعہ کریں تو ہسٹری کی دنیا میں ابتدائی طور پر اسلام کے دو ادوار بنتے ہیں۔ پہلا دور مکی زندگی کا کہلاتا ہے اور دوسرا دور آپ کا تب شروع ہوتا ہے جب اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتا ہے۔ مکی زندگی کے اندر اسلام کا مقابلہ کرنے والے صرف کافر تھے۔ گو کہ مکی زندگی کے 13 سال انتہائی کٹھن، جان لیوا اور مشکل ترین ایام تھے۔ مدنی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ اسلام ڈیولپ ہوتا گیا، اسلام پاور میں آتا گیا، تو یہاں ایک تیسری قوت نے جنم لیا، اس کو منافق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، حسین چہرے، خوبصورت لباس، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کر رونا،
کوشش کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، آپ کے خطبے کو بظاہر بڑے غور سے سننا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لیکن من کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ان کو ہمیشہ اس بات پر اکساتی رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مشن سے ڈسارٹ کر دے، یہ اتنے ڈسارٹ ہو جائیں کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چھوڑ دیں۔ ہسٹری میں تو بہت کچھ ہے، میں اگر بیان کروں حضور والا تو صبح ہو جائے گی، پھر بھی بات ختم نہیں ہوگی۔ 32 سال تو مجھے ہو گئے دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے۔ قرآن پاک کا میں نے پنجابی میں ترجمہ بھی لکھا، 22 پاروں کی تفسیر بھی لکھ دی، اور دارمی شریف کی شرح 18 جلدوں میں لکھی۔ میری زندگی کا پل پل سرکار کی نوکری میں گزرتا رہا، گزر رہا ہے اور گزرتا رہے گا۔ جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، ان آیات کے اندر منافقین کے طرز عمل کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر شروع کرتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شارح بنا کر دیا، نہ خدا سے ملاقات ہو سکتی، نہ خدا کسی زید بکر سے ملاقات کرتا، نہ گفتگو کرتا، تو کلام خدا کو سمجھا کس طرح جاتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی گفتگو، اپنے کلام کا شارح بنا کر بھیجا۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کی شرح کرتے ہوئے نبی پاک عام کو خاص کر دیتے ہیں اور خاص کو عام کر دیتے ہیں۔ یہ حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں صرف یہاں پہ 2 باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد میں اصل موضوع پہ چلا جاؤں گا۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ کھولیں تو سورہ بقرہ کا 2 رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں پہ من تبعیضیہ ہے کہ کچھ لوگ، لیکن لفظ ناس، الناس، یہ پوری انسانیت پر بولا جاتا ہے، اولاد آدم پر بولا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عام کو خاص کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں الناس سے مراد سارے نہیں ہیں، بلکہ الناس سے مراد منافق ہے۔ حضور شارح تھے، آپ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اسی رکوع میں آگے چل کر آیت نمبر 13 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان کس طرح لے کے آتے ہو؟ ایمان لانا ہے تو اس طرح لے کے آؤ نا جس طرح صدیق اکبر لے کے آئے، جس طرح فاروق اعظم لے کے آئے، جس طرح عثمان غنی لے کے آئے، اور جس طرح اس لفظ میں امکان کی لازوال شخصیت مولا کائنات، جن کو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مالک نے اپنی مرضی سے ہم سب کا حاجت روا و مشکل کشا یہ لوگ ہیں جن کو میرٹ بنایا گیا۔ ان میں سے جس کی بھی غلامی کر لو گے، یہ سب کی غلامی کر لو گے، عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہے آمن الناس، کہ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اس طرح لے کے آؤ، کہا نہیں، یہاں پہ الناس سے مراد فقط نبی پاک کے صحابہ ہے۔
दूसरा रुकू खत्म हुआ तो तीसरे रुकू के आगाज में है या अय्युहन्नास ओ वुदू रब्बकुम। तो यहाँ नबी पाक ने फरमाया कि यहाँ कोई मखसूस कैटेगरी नहीं है, बल्कि अन्नास से मुराद पूरी नस्ल इंसान। तो लफ्ज़ अन्नास के उरूफ भी उतने हैं, इराब भी एक जैसे, लेकिन एक जगह पे हुजूर कहते हैं यहाँ अन्नास से मुराद मुनाफिक हैं, यहाँ अन्नास से मुराद सहाबा हैं, यहाँ अन्नास से मुराद पूरी नस्ल इंसानियत। नबी जानता कुछ नहीं थे, मंदे क्यों दिए गए? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर रूहुल मानी को पढ़ा, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी को, मैंने तफसीर खाज़िन को पढ़ा। किबला पीर साहब की मौजूदगी में दावा तो कर नहीं सकता, बहुत नालायक सा हूँ, अगर मैं ये कह दूँ कि मैं खाज़िन का हाफिज हूँ तो गलत नहीं। मैंने रूहुल बयान को पढ़ा, मैंने तफसीर कबीर को पढ़ा, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी हैसियत थी मैंने उसको स्टडी किया। लेकिन आज तक किसी एक मुफस्सिर ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, किसी एक सहाबी से भी रिवायत नहीं किया कि जिब्राइल बता के गया था कि इसका माना ये है, इसका माना। हुजूर ने अपनी जिंदगी के 32 वर्षों की कमाई आपके सामने रख रहा हूं कि जब हुजूर ने पहला खुतबा इरशाद फरमाया और सुनने वाले अपने कोई भी नहीं। अबू जाल जैसे लोग थे, पहाड़ के दामन में खड़े हुए, या माशरल कुरैश। जब आपने एक खुदा की वहदानियत को उनके सामने बयान किया तो अबू जाल ने कहा, सुना सानू पागल समझते। जिस मुआशरे में हम पले हैं, आंख खोली है, ये कोई एक दिन का मुआशरा नहीं है, ये 2 माह का या 2 साल का नहीं, ये सदियों पे वही है। हम तो सिर्फ उस खुदा को पूजते हैं, चाहे वो पत्थर का हो, सोने का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, लकड़ का हो, आटे का हो, हम पूजते उसको हैं जो सामने होता है। मैं शायद समझा रहा हूं। हम सर वही झुकाते हैं जहां सामने माबूद होता है। और जिस खुदा की आप बात करते हैं ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, पर्दा गैब में रहता है, हम किस तरह ये मान लें कि कोई है? उसकी वहदानियत पे कोई दलील है आपके पास तो दे। बहुत मुश्किल लम्हा फिक्र है जिसको मैंने पढ़ा नहीं, मुझे खैरात मिली है सैयदा ज़हरा के दर से। मुझे इस एतबार से भी इल्ज़ाम हासिल है कि इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो तफसीर अपने कलम से लिखी थी 500 जिल्दों में, उसके कुछ नुस्खे आज पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेंगे। वो विरासतन आज मेरी लाइब्रेरी। उनकी फिक्र को उजागर करते हुए मैं 2 बातें करना चाहूंगा। उन्होंने पूछा खुदा कहाँ रहता है, किस दरवाजे पे नॉक करेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। आखिर हमारी कुछ जरूरतें हैं जिसके सामने हम सर झुका देंगे, फिर मांगने कहाँ जाएंगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुफाज बैठे होंगे, उलमा भी, आपने कहा कि लक़द लबिथ्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही। लाम ताकीद के लिए है, कद ताकीद के लिए है, यानी बिल्कुल पक्की सच्ची बात यह है। लबिस्तु गुजारी मैंने, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आएगा, फ़ीकुम तुम्हारे दरमियान, उमरन जिंदगी, मिन क़ब्लिही। आज जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, आज से पहले 40 साल मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। मेरा बचपन भी, लड़कपन भी, जवानी भी, मेरी जिंदगी का पल पल तुम्हारे सामने खुला हुआ।
کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. انہوں نے خدا کا پوچھا ہے. حضور یہ وہ مرحلہ ہے کہ تھوڑے سے بھی ہم پھسل گئے تو کافر ہو گئے, ایمان باقی نہیں ہے. کیا نبی پاک اپنے آپ کو بحیثیت خدا منوانا چاہتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ خدا کا پتہ دیجئے. آپ کہتے ہیں 40 سال تمہارے درمیان. نعرہ تکبیر، حسین احمد. اب ذرا حضور غور سے میری بات کو سنیے گا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے زندگی کا پل پل تو تمہارے درمیان گزارا. وہ خدا کا پتہ پوچھتے ہیں, حضور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ حضور اپنے آپ کو بحیثیت خدا متعارف کرانا چاہتے ہیں تو وہ لمحہ بھی میرے لیے کفریہ ہوگا. کسی بات پہ مجھے کتنے بروسال سال گزر گئے کہ کہوں تو کہوں کیا. یا تو کسی مفسر نے لکھا ہو تو میرے لیے ایک لائن بن جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی فکر یہ پیش کی. 20 سال تک ڈرتا رہا, کلاس روم میں بھی بات نہ کی. بالآخر جس طرح کہ بلا پیر سید نعمت علی بخاری شاہ صاحب تشریف فرما ہے, اسی طرح ایک محفل میں ڈرتے ڈرتے بات کی کہ چلو یا تو کوئی فتویٰ لگے گا یا کوئی اپریشیٹ کرے گا, بات کھلے گی تو صحیح نہ. کب تک دل میں لیے پھرتا رہوں گا. تو حضور بات یہ آپ پر یہ ہوئی کہ انہوں نے خدا کا پوچھا. اللہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زندگی آج سے پہلے 40 سال کی جو ظاہری حیات ہے میں نے تمہارے درمیان گزاری. بہت غور و فکر کے بعد انتہائی احتیاط کا دامن تھامے ہوئے میری سمجھ میں یہی جملہ آیا کہ حضور نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کافروں کو پیغام دیا. 40 سال دیکھا ہے نا, جیدہ بندہ ایڈا سچا ہے وہ خدا کے ساتھ. لیکن یہ مرحلہ مشکل نہیں ہے, مشکل ترین مرحلہ آگے. امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس پر لمبی بحث کی ہے, لیکن جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہاں میں نے نہیں پڑھا ہے. لیکن یہ سب کچھ میرا نہیں, کسی کا نوکر تو ہوں نا. کوئی تو در کا کتا سمجھ کے بھیک لے دیتا ہے, ٹکڑا ڈال دیتا ہے. تو حضور جو فکر میں آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. آپ نے جو یہ الفاظ کہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ, یہ آج قرآن پاک کی آیت ہے. مولانا فاروق صاحب, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ گجرانوالہ میں ایک میرے ساتھی ہیں مولانا فاروق احمد صاحب. اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دراز دے, ایک عرصہ دراز تک. میں نے پڑھانا کیا تھا, میں نے خود نالائق صاحب. اب غور کیجئے جو بات میں کہنے چلا ہوں, یہ الفاظ قرآن پاک میں آج موجود ہیں. جائیے دیوبندیوں کے پاس, اہل حدیثوں کے پاس, چتروڑ گڑھیوں کے پاس, غلام خانیوں کے پاس, جس کے پاس مرضی جائے, پوچھیں جس دن حضور نے یہ جملے کہے تھے جبرائیل آ چکا تھا, یہ آیت نازل ہو چکی تھی. حضور جو پڑھ رہے تھے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ, کیا جبرائیل نے یہ جملے نازل کر چکا تھا, رب سے لے کر حضور کو سنا چکا تھا؟ اگر یہ نازل پہلے ہو چکے تھے تو لاؤ, کوئی روایت لاؤ. حسین آپ مدنی کو چوراہے میں کھڑا کرو. میں کہہ رہا ہوں نا, اوپن کہہ رہا ہوں, میں گھر بیٹھ کے 4 لوگوں کو لے کر دعویٰ نہیں کر رہا. یقینی کیس بات نہیں ہوگی, آپ ہزاروں کی تعداد میں گواہ ہیں. اگر میں غلط کہہ دوں اور دعویٰ غلط ہو تو چوک میں کھڑا کر کے کاٹ دیجئے گا میری گردن, اور اگر سچ کہتا ہوں تو مجھے آپ کی گردن نہیں کاٹنی ہے, بس اتنا ہی مطالبہ کرنا ہے, سچے ہیں تو مان لو نا.
جب حضور یہ جملے کہہ رہے تھے ابھی نازل نہیں ہوئی تھے، اس وقت تو چند آیتیں آئی تھیں، اقرا جس میں ربک الذی خلق الانسان، ابھی یہ آیت تو آئی نہیں تھی، کسی سے ثابت کر دے کوئی ایک 1% صرف ایک مفسر کو لے آئے نا، اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس پر میں یہ دعویٰ کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ میرا نبی قرآن پڑھ کے آیا تھا، قرآن پہلے سے پڑھا ہوا تھا، نازل جب مرضی ہوتا رہے، یہ جب مرضی پڑھتا رہے، کون روکنے والا؟ میرا نبی جبرائیل کے آنے کا معتبر نہیں ہے، حضور پہلے پڑھ کے آئے تھے۔ اگر یہ بات حاصل نہ ہو، عقیدے کے حلق سے نیچے نہ اترے اور اندر ہلچل مچا دے، تو ہم دوسرا آپشن بھی پیش کر دیں۔ ہم نے جھگڑنا تو ہے نہیں، ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، ہم نے گالیاں نہیں دینی، ہم تو بیٹھ کے احتراماً کہیں گے مولانا یا تو مان لو کہ نبی پہلے سے پڑھا ہوا ہے، نہیں ماننا تو کوئی بات نہیں، دوسرا آپشن بھی ہے، پھر یہ مان لو پہلے نہیں پڑھا ہوا نا، تو پھر یہ مان لو جو کہہ دیتا ہے قرآن بات سمجھ میں آئی سر؟ اب چلیں آگے۔ جب حضور کی محفل سجتی تھی، چونکہ حضور شارع ہے، اجازت دیں تو ایک بات حضور کے بلا آپ کے حوالے سے اور عرض کر دوں، کہتے ہیں کہ آل کا مطلب پوری قوم پہ جاتا ہے، آل فرعون اس کی پوری قوم، تو یہاں پہ آل محسوس کیوں ہے؟ اس پوری محفل میں سید نعمت علی شاہ بخاری یہ کیا ہے بھئی؟ تو پوری یہ قوم میں یہ بھی شامل ہے، آپ بھی شامل ہیں۔ اہل کے اندر سارے گھر کے لوگ آ جائیں گے، ازواج مطہرات بھی، بنات بھی، جتنے بھی ہیں وہ سارے شامل ہو جائیں گے، داماد بھی۔ میں نے کہا آپ کا حکم بالکل درست ہے، لغت یہی کہتی ہے، ڈکشن یہی کہتی ہے، قرآن پاک کہ الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اہل البیت، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ سب کے لیے، لیکن میرا نبی شارع ہے۔ جس دن آیت نازل ہوئی تھی، اگر سب مراد تھے تو چادر کیوں پھیلائی تھی؟ چادر پھیلا کر چاروں کو اپنی چادر میں لے کر کہا گیا کہ اللہم ہؤلاء آل بیتی، تو حضور نے خاص کو عام کو خاص کر دیا، حکم عام تھا لیکن خاص کر دیا، تو حضور نے چادر میں لے کر قیامت تک کے لیے بتا دیا، اپنی ڈکشن کو مت دیکھنا، قرآن سمجھنا ہے تو محمد عربی کی نوکری کرنی۔ اگر میں بات سمجھا سکتا نالائق بہت ہوں، تو آئیے چلتے ہیں حضور والا۔ جب حضور کی محفل سج جاتی، کوئی آیت نازل ہو جاتی، حضور کا لیکچر شروع ہو جاتا، مسجد ساری بھر جاتی، کچھ حضور کو سننے آتے، کچھ دیکھنے آتے، کیونکہ حضور کا فیض، حضور کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فقط سماعتوں کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ حضور چاہیں تو بغیر سماعت کے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو نسیان تھا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، یہ بخاری بھی بیان کرتے ہیں، اس کو تخریج کیا ہے صاحب مشکات نے بھی دونوں جگہ پہ، اور اپنا یہ حدیث جو ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی میدان تو لگا ہوا نہیں، تو میں اس کی روایت پہ بحث کرنے کو تیار ہوں کہ کس کس راوی پر حافظ ابن حجر نے کیا کہا ہے، امام بدر الدین عینی کیا کہتے ہیں۔ ہم ٹافیاں بیچتے ہوئے اسٹیج پہ نہیں آئے مولانا، جس دن میدان لگے گا پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔
या रसूल अल्लाह मुझे निस्यान है, जो भी सुनता हूँ पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उबसुत रिदा आका, ए अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दे। इल्म एवं दिते जाने। तो मुझे तो याद नहीं होता था ना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत, ये याद नहीं होती थी किरदार। फिर दा ये दो कबाब तो आप उलमा बैठे हैं सब जानते अच्छी तरह कितना मुश्किल है कि दा ये दो दिन अट्ठे असहाल बने बैठे, तो ये मुश्किल होता है यहाँ पर। लेकिन उस्ताद मारते भी थे, टाइमिंग बढ़ा देते थे, फिर टाइमिंग बताते थे कि मगरिब के बाद इशा तक पढ़ो, फर्स्ट टाइम में फलां टाइम में पढ़ो। लेकिन हुजूर ने कहा चादर सुतरदा का चादर फैला। फिर सबके सामने मेरे आका ने यूं अपना हाथ उठाया, हाथ में न कोई कलम, न कोई दवात, न कोई स्याही, न कोई अल्फाज, बस सबके सामने इस तरह हाथ खोला और यूं मुट्ठी बंद की, एक कोने में रखकर ऊपर से चादर को उलट दिया। आपने कहा ले लो चादर उठा लो, मैंने तुम्हें इल्म की खैरात उन्होंने चादर को उठा के चूमना शुरू कर दिया, सीने से लगाया चूमा, सीने से लगाया चूमा। नबी पाक ने हुक्म दिया था चूमो, सिद्दीक़ अकबर की हुक्म अपना सुन्नत थी चूमने की, फारूक आज़म उस्मान गनी की सुन्नत थी। क्या हुआ, वही चादर है ना जो पहले भी पास रहती थी, पहले तो कभी नहीं चूमा, आज क्या हो गया। लेकिन उनके चूमने के अमल पर ना नबी नाराज हुए, ना सहाबा ने कोई ऑब्जेक्शन किया, सारे खुश हो रहे थे कि हुजूर के हाथ तो लगे चादर को, और चादर मोहतरम हो गई सहाबी के लिए। हाथ लगन ते मोहतरम हो जाते जिन्हां दी रगां च खून है। अब तवज्जो फरमाइए, मैं तो इस उदेड़पुर में भी रहा ही कर शायद रात तक के लफ्ज तवज्जो है कि तवज्जो है। अब गौर कीजिए हुजूर जो बात मैं कहना चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा को इल्म दिया तो यूं दिखाया हाथ और कोने पे रख दी और इल्म की खैरात अता कर दी। हुरैरा कहते हैं उसके बाद में कुछ नहीं भूला। 90,000 उलूम की खैरात हजरत अबू हुरैरा के दामन में आ गई। जिन्हों खाली हथ ना देता है ओदे कोल दा इतना इल्म आ गया, और जिसनों शहर इल्म दा दरवाजा बना बस इतना अर्ज करूं कि हुजूर जो फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो हुजूर ने अपने आप को अना करियतुल इल्म क्यों नहीं कहा कि मैं इल्म की बस्ती हूँ, मैं इल्म का देहात हूँ, इल्म का शहर क्यों कहा। तो हुजूर फर्क सिर्फ इतना है कि देहात में कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, और शहर वो होता है जहां सब कुछ मिलता है। तो हुजूर ने तो एक जुमले में जहां हजरत अली को खैरात दी कि उनका दामन भर गया, वही अपना भी तारुफ करा दिया कि इस कायनात में रब ने मुझे ऐसा बना कर भेजा जो मांगो मिल जाए।
اب کس کس نے کیا کیا مانگا، قرآن پاک میں کتنی آیتوں کے اندر اس کی ولایت موجود ہے، اس وقت مجھے ذہن میں، اس وقت میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں تو بہت نالائق سا ہوں، علماء کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن 100 سے اوپر کچھ آیتیں اس وقت میرے ذہن میں ہوں، اور 2000 سے زیادہ کچھ روایتیں میرے ذہن میں ہوگی کہ نبی پاک سے کس نے مانگا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت علی سے ایک دن کسی نے پوچھ لیا، حضرت صدیق اکبر سے بھی پوچھا تھا، آج کسی نے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ اتنا کچھ مل گیا، باب مدینہ العلم بن گئے، حضور نے کانوں پہ بٹھایا، حسن و حسین کے باپ بن گئے، سیدہ زہرا کے شوہر بن گئے، حالے بھی کوئی اور بھی تمنا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نہیں دو نے، وہ سنن والا انگشت بدلنا بیٹھ گیا کہ ایک ایسا علی، اتنا کچھ مل کے آلے بھی کچھ چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک میری 2 خواہشیں پوری نہیں ہوئی۔ پوچھا کیا؟ حضور آپ نے کہا کہ میں جتنا دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ میں جتنا دے سکتا تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور میں جتنا بتا سکتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوئی، آپ کا لیکچر شروع ہوا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی۔ اجتہاد کو دیکھ کر منافقوں نے یہ طریقہ نکالا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ کسی نے